میں اس وقت تمام مرد حضرات اور عورتوں سے مخاطب ہوں، آپ نے میری بات کو اینڈ تک سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب بھی عورت مارچ کا ٹاپک آتا ہے نا تو سب بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں. وی آل نو کراچی میں کچھ ہی دن پہلے عورت مارچ ہوا ہے. اب اس عورت مارچ کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی بنتا ہے، لیکن اس عورت مارچ میں جو سلوگنز یوز کیے جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ عورت مارچ کے کمپلیٹلی نیریٹو کو چینج کر رہے ہیں اور ہائی جیک کر رہے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے اس عورت مارچ کا اس کو دبا رہے ہیں، یہ چیز پرابلمٹک ہے. عورت مارچ سے پہلے عورتوں کو بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو پرمیشن نہیں دی جاتی ہے، سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، پھر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، پھر فائنلی جب یہ سڑکوں پہ آ جاتی ہیں تو پھر میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ مطلب وہ 2-3 جو سب سے زیادہ بیکار، سب سے زیادہ کنٹروورشل سلوگنز والے پلے کارڈز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. پھر آپ کو وہاں پہ ناچنے گانے والے عناصر جو کہ پتہ نہیں کیا لینے آتے ہیں وہ ضرور نظر آئیں گے. جو وہاں پہ ٹرانس لوگ آتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، جو اپنا LGBTQ ایجنڈا لے کر وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، یقیناً آئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ضرور دکھائے جائیں گے. ہائی لائٹ ہر جگہ وہی ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اصل مقصد تھا اس عورت مارچ کا، there are so many problems that women are facing in this society, like domestic violence, there is forced marriages, then there is education rights, then there is inheritance rights, پھر آپ کے ریپ کیسز ہیں، آپ کی آنر کلنگز ہیں، آپ کے ایسڈ اٹیک سروائیورز ہیں، آپ کی ورک پلیس، پبلک پلیس ہراسمنٹ ہے. اتنی چیزیں ہیں جو کہ ساری کی ساری دب کے رہ جاتی ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ کچھ سلوگنز اس سوسائٹی کے لیے جینوئنلی irrelevant ہیں. میرا جسم میری مرضی کا مطلب اگر آپ ہر ایک کو سمجھانے بیٹھو گے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. مرد تو دور، عورتوں کو اس کا مطلب نہیں پتا. ضروری نہیں ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز میں آپ کے سلوگنز کام کر رہے ہیں وہ اس سوسائٹی میں بھی کریں. آپ کو ان کو لیس کنٹروورشل بنانا پڑے گا تاکہ آپ سوسائٹی سے کنیکٹ کر پاؤ اور اپنا جو اصل پیغام ہے وہ ان تک پہنچا پاؤ. اور پرابلم یہ کہ کوئی بھی امپورٹڈ آئیڈیالوجی یا پھر LGBTQ ایجنڈا جب آپ وومن رائٹس موومنٹ کے ساتھ پش کرنے کی کوشش کرتے ہو نا تو آٹومیٹکلی جو آپ کا پاکستانی ہے وہ اس طرح کی موومنٹ سے ویسے ڈسکنیکٹ کر جائے گا. اور اگر واقعی میں آپ وومن رائٹس کی بات کر رہے ہو تو پھر آپ کو اس موومنٹ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا. آپ کو باؤنڈریز کریٹ کرنی پڑیں گی کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو کیا بات لے کر آ رہے ہیں، کون سی بات یہاں پہ ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی. And I would just say that these women right movements should be more regulated. The slogans that they carry should be reconsidered so that they can connect with the society better. اسی طرف آدمیوں کو بھی تھوڑا براڈر پرسپیکٹو سے اب دیکھنا پڑے گا کہ سوسائٹی چینج ہو رہی ہے، عورتیں باہر نکلیں گی، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی. اگر آپ کو بیچ میں سے 1-2 سلوگنز نہیں پسند آ رہے ہیں، کچھ چیزیں نہیں پسند آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی میں جتنی بھی خواتین ہیں، ان کی جتنی بھی اسٹرگلز ہیں، اتنے مسائل ہیں، ان سب کو نلیفائی کر دو. مائی ہول پوائنٹ از کہ وار بٹوین جینڈرز از نیور دا سولوشن. مطلب اویئرنیس ہوتی ہے، بیلنس ہوتا ہے، پھر آپ کو میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے.